بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں زکوٰۃ کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کی حقیقت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرتا ہے، ان لوگوں کو حزب اللہ میں داخل کرتا ہے جن میں چند اوصاف پائے جاتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالی حکیم و دانا ہے، اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، وہ ہر کسی کو دوست نہیں بناتا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی پارٹی میں ہر کس و ناقص داخل نہیں ہو سکتے، یعنی جو ان اوصاف سے مبرہ ہو وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو، اور جو ان اوصاف سے عاری ہو وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو، جو ان اوقات یا ان اوصاف سے بہرور ہو وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لوگ جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی پارٹی حزب اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جن کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو وہ اللہ رب العالمین کی اس پارٹی حزب اللہ میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پارٹی میں صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو اپنی جان، مال، اولاد، اپنے آباء و اجداد تمام کی نسبت اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی محبت ان کے آڑے نہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ان کی اولاد، ان کے والدین، ان کے اعزاء و اقارب رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اللہ رب العالمین کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان نہ کر دو جن سے تم کو محبت ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں گھٹیا مال نہیں دینا، اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ مال دینا ہے جو تمہیں محبوب سے محبوب تر ہو۔ اللہ رب العالمین کی پارٹی میں داخل ہو رہے ہیں اور پھر تنگ دلی کا مظاہرہ کر کے جو اپنے گھر کا بچا کھچا سامان ہے، جو اپنے گھر میں کام نہیں آتا، تو اس سامان کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا جائے تو اس کو اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ بھئی ایک غیر ضروری چیز گھر میں پڑی ہوئی تھی تو گھر کی صفائی ضروری تھی، گھر کی صفائی کی ضرورت تھی تو وہ سامان اٹھا کے باہر کسی کو دے دیا۔ بلکہ اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دل کو توڑ دے، تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تمہیں رنج پہنچائے، تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہیں اتنی تکالیف اور مسائل پہنچائے کہ تمہیں تکلیف ہو، تمہارا دل ٹوٹ جائے، تو تم اس کے ساتھ بھی برائی نہ کرو، تم اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرو، تم اس کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرو، تم اس مصیبت میں جب کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو دیکھتے نہ رہ جاؤ، بلکہ اس کی اس مصیبت میں اس کے ساتھ جا کر کے اظہار غم کرو، اس کی غمی میں، اس کی اس مشکل میں تم جا کر کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو خوشحال اور صاحب قدرت لوگ ہیں وہ اپنے عزیزوں اور مساکین کو خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ دیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کی غلطیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں اور تمہاری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرے گا، وہ تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرے گا۔ پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ صرف یہاں تک بس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی پارٹی میں اعلیٰ ظرف لوگوں کو شامل ہونے کے لیے اور وہ عالی مقام رکھنے والے لوگ اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، کہ ہم تو محض خدا کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کسی بدلے کی یا ہمیں تم سے کسی شکر کی
یا کسی خیر کی امید نہیں، یعنی ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے اس کا بدلہ اور اس کی جزا نہیں چاہتے، بلکہ یہ تمام کے تمام کام ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہم یہ معاشرے کو دکھا رہے ہیں، نہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں آپ سے کسی بدلے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے یہ وہ ضروری اوصاف ہیں جن کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے اور ان سے متصف ہونا لازمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونے اور اپنی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے چن لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پسند آ جائیں، اور اللہ رب العالمین کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے جن افراد کار کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان افراد کار میں شامل فرمائے۔ والسلام۔